خلق الإنسان علمه البيان. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. بزرگان محترم، زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے اس کی اہمیت اور ضرورت، اس کی مشروعیت اور فرضیت، اور اس کے روحانی اور دینی فوائد اور برکات، اور دینی کے علاوہ دنیاوی فائدے اور برکتیں، یہ سب باتیں ہم نے سن لی. لیکن زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک اہم ترین موضوع زکوٰۃ کے مسائل کا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہو یا اور کوئی عبادت، جب تک شرعی ضابطوں اور اصولوں کی روشنی میں انجام نہ دی جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. مثلا کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں فرائض کا دھیان نہیں، اس کے شرائط کا لحاظ نہیں، آداب کا کوئی خیال نہیں، جو جی چاہے ویسا کرنے لگے، الٹی سیدھی نماز پڑھ لے، تو یہ نماز اللہ کے ہاں مقبول کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ اگر فرائض و شرائط نہ رہے تو وہ نماز ہی نہیں ہوتی. اسی طرح زکوٰۃ کا بھی حکم ہے کہ زکوٰۃ بھی اس کے اصول کے مطابق، مسائل کے مطابق، احکام کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے. لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل کو جانا جائے. لہذا چند مجالس میں زکوٰۃ کے کچھ اہم اور نئے مسائل پر گفتگو کروں گا. لیکن یہاں ہم سب کو ایک بات سمجھ لینا ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل میں یہاں بیان کر دوں یا اس کی کچھ وضاحت کر دوں تو اس سے آپ کے سامنے اس سلسلے کی مکمل معلومات نہیں آ سکتی. لہذا میں تمام بھائیوں سے، بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ زکوٰۃ ہو یا اور کوئی عبادت، چاہیے کہ اس کے مسائل کو باقاعدہ علماء سے معلوم کریں اور سیکھیں. البتہ توجہ دلانے کے لیے یہاں چند اہم امور بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ہاں ایک بات اور بھی سن لیجئے کہ مسائل کا بیان بڑا خشک ہوتا ہے. ممکن ہے کہ آپ کو ایسا مزہ نہ آئے جیسے عام باتیں سننے میں آتا ہے، عام بیانات سننے میں آتا ہے کہ کوئی جوش ہے، خروش ہے، اور کوئی لطیفہ سنایا جا رہا ہے، کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یا مضامین ہے تو وہ بھی عام قسم کے ہیں جس کو آدمی بہت زیادہ غور و فکر کے بغیر بھی اخذ کر لیتا ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسائل بہت غور کے ساتھ سننے پڑتے ہیں، توجہ کے ساتھ سننے پڑتے ہیں، اور یہ بیان خشک بھی ہوتا ہے. مگر چونکہ ہماری ایک ضرورت ہے دین سیکھنا، دین کے مسائل کو جاننا، اس لیے آپ غور سے ان کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. محترم حضرات، یہاں ہمیں چند قسم کے مسائل کی ضرورت پڑے گی جن پر میں بحث کروں گا. ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اور دوسرے یہ کہ زکوٰۃ کن کن مالوں پر فرض ہے، اور تیسری بحث یہ ہوگی کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور چوتھی بحث یہ ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں، اور پانچویں بحث یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ میں کتنا مال نکالنا پڑتا ہے، اور چھٹے یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی. یہ 6 ٹاپکس ہیں، 6 عنوانات ہیں. میں بہت اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس بات کی بھی کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان پیرائے میں ٹھہر ٹھہر کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. اس لیے آپ بھی غور سے سننے اور غور سے سمجھنے کی کوشش فرمائیں، تو یہ میرا کہنا بھی فائدہ مند ہوگا اور آپ کا سننا بھی فائدہ مند ہوگا. ورنہ تو میرا کہنا بھی بے فائدہ ہو جائے گا اور آپ کا سننا بھی بس وہ برائے نام سننا ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
اور یہ ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں ایک ہی مجلس میں تو میں بیان نہیں کر پاؤں گا، بلکہ اس کے لیے چند مجلسیں درکار ہوں گی جن میں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا۔ لہذا آج چند مسائل پر گفتگو ہوگی۔ میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہاں پر 6 قسم کے مسائل پر گفتگو ہے، اس لیے آج ہم 1-2 مسائل کو لیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو مسائل میں پیش کروں گا اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں پیش آنے والے نئے مسائل کی بھی گفتگو کروں گا، اور علماء نے اس سلسلے میں جو نقطہ نظر اختیار کیا ہے اس کو بھی پیش کرتا جاؤں گا، تاکہ پرانے مسائل پر جو نئے مسائل کا انطباق ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا جائے۔ اب لیجئے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ یہاں یاد رکھیے کہ زکوٰۃ اس مسلمان پر فرض ہے جو عقل مند ہو، بالغ ہو اور نصاب کے برابر مال کا مالک ہو۔ 3 باتیں عرض کی کہ زکوٰۃ اس مسلمان پر فرض ہے جو عقل مند ہو، بالغ ہو، نصاب کے برابر مال کا مالک ہو۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو لوگ عقل سے محروم ہیں، پاگل ہیں، جو کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عقل ہی نہیں رکھتے، اس لیے ایسے لوگ شریعت کی نگاہ میں مخاطب نہیں ہیں، اس لیے شریعت نے ان کو معاف کر دیا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بالغ پر زکوٰۃ ہے، لہذا بچوں پر، نابالغ بچوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، جس طرح اور عبادات بھی ان پر لازم نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ بتائی کہ مالدار ہو جو نصاب کے برابر کا مالک، لہذا معلوم ہوا کہ غریب جو نصاب کے برابر مال کا مالک نہ ہو اور اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ضرورت مند ہے تو وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ غریب کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی۔ غریب سے مراد وہ ہے جو نصاب کے برابر مال کا مالک نہ ہو، ورنہ تو ہم سب بھی غریب ہی ہیں، اللہ ہی مالدار ہے، اللہ ہی غنی ہے، ہم سب کے سب فقیر ہیں، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ نے نصاب کے برابر مال دے دیا وہ فقیر نہیں ہے، وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، اور جو اتنا نصاب اپنے پاس نہیں رکھتا وہ غریب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ پاگل کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے جیسے کہ ابھی عرض کیا، لیکن ایک آدمی اگر بے ہوش ہو جائے اور سال بھر بھی بے ہوش رہے، اس کے پاس نصاب کے برابر مال بھی ہو، تو اس سے زکوٰۃ معاف نہیں ہے، کیونکہ یہ آدمی پاگل نہیں ہے بلکہ بیمار ہے، اور بیماری کی وجہ سے اس کے ہوش غائب ہو گئے۔ یہ ہوا پہلا مسئلہ کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے۔ اب لیتے ہیں دوسرا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ذرا تفصیلی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن مالوں پر فرض ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے کہ زکوٰۃ 5 قسم کے مالوں پر فرض ہوتی ہے۔ غور سے سننا چاہیے کہ 5 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1، سونا چاندی، خواہ وہ سکوں کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو۔ نمبر 2، روپیہ اور پیسہ، کرنسی، خواہ وہ دھات کی شکل میں ہو یا کاغذ کے ہو یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے ہو، جن کو کسی بھی ملک میں قانونی حیثیت سے مال مانا گیا ہو، یہ روپیہ اور پیسہ ہے اور اس کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ نمبر 3، مال تجارت، خواہ وہ کوئی بھی ہو، یعنی وہ مال جو آپ تجارت کرنے کے لیے خریدتے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، اور اس کی تفصیل ابھی میں عرض کروں گا۔ نمبر 4،
زمین کی پیداوار، جیسے کھیت سے اناج غلہ پیدا ہوتا ہے، باغات سے پھل نکلتے ہیں، ان سب کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ان کی زکوٰۃ کو اسلام کے اندر عشر کہا جاتا ہے۔ یہ ہوا چوتھا نمبر۔ پانچواں نمبر، جانور اور مویشی، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بھینس ہے، ان تمام قسم کے مالوں پر اسلام کے اندر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ یہ ہوئے 5۔ پھر دہراتا ہوں، سونا چاندی، روپیہ پیسہ اور تجارت والا مال، زمین کی پیداوار اور جانور مویشی۔ اب یہاں چند امور کی طرف دھیان دیجئے تاکہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے، کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ ایک تو یہ کہ ابھی جو میں نے عرض کیا کہ سونے یا چاندی پر زکوٰۃ ہے، تو سونے اور چاندی کے سکے ہو یا بسکٹ ہو یا زیورات ہو، اور وہ زیور پہنتے ہو یا ویسے ہی رکھے ہوئے ہوں، جیسے کوئی بینک میں لے جا کر لاکر میں رکھ دیا، ٹریجری میں رکھ دیا، تو ان سب پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہنے جانے والے زیوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، مگر اکثر علماء کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جمہور کا یہی قول ہے۔ لہذا زیور کسی بھی شکل میں موجود ہو، سونا اور چاندی، اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ یہاں پر خاص طور پر عورتیں میرے مخاطب ہیں، اس لیے کہ زیورات تو عام طور پر انہی کے پاس میں ہوتے ہیں، اگرچہ مرد بھی بعض اوقات رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر تو عورتوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اسی عورتیں خاص طور پر اس پر دھیان دیں کہ ان کے زیورات پر ان کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، خواہ آپ اس کو استعمال کرتے ہوں یا لاکرز میں رکھے ہوئے ہوں، ہر زیور کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے سال بسال۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، اور بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، یعنی بنگڑیاں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تو اس زیور کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں تجھ کو جہنم کے کنگن پہنائے؟ یہ تنبیہ تھی ان کو۔ یہ سن کر اس عورت نے اپنے کنگن نکال دیے اور خیرات کر دیے۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، اور صحیح درجے کی روایت ہے۔ اسی طرح ابو داؤد ہی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں چاندی کے چھلے پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ زیور میں نے آپ کے لیے زینت اختیار کرنے کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، اتؤدین زکاتہن، کیا تم اس کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، هو حسبک من النار، یہ تمہارے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، یہ تمہارے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ فرمایا، تنبیہ فرمائی۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں، استعمال کرتی ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، تو جو زیورات نہیں پہنتی تو اس کے اوپر تو بدرجہ اولا ہے۔ الغرض اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے زیورات کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور اگر کوئی مرد زیورات لے کے رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی ضروری ہے، اگر وہ اس کو پہنتی ہو تب بھی دینا ہے، جیسے کہ ان احادیث سے معلوم ہو گیا۔ اس سلسلے میں دوسری بات یاد رکھیے کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ روپے پیسے پر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ روپیہ پیسہ اگر اپنے پاس جیب میں ہو یا کسی تجوری میں رکھا ہو یا بینک میں رکھا ہوا ہو، جیسے بہت سارے لوگ بینکوں میں رکھتے ہیں، فکسڈ ڈپازٹ رکھتے ہیں یا اور کسی طرح کی
یا کسی کے پاس امانت رکھا ہوا ہے تو ان سب پر بھی زکوٰۃ عائد ہوگی۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہی کے پاس رکھا ہو، آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ کا ہے، اور اگر بینک میں رکھا ہے تو وہ بھی آپ کا ہے، یا کسی کے پاس امانت کے طور پر آپ نے رکھا ہے تو وہ بھی آپ ہی کا ہے۔ تو بہرحال جس کے پاس روپیہ پیسہ موجود اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن اس کی مقدار کیا ہے وہ آگے چل کر آپ کے سامنے بات آئے گی۔ یہیں سے ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی نے حج کے لیے رقم جمع کی تھی، ابھی حج کو گیا نہیں تھا، کہ اس کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا، یعنی زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا، تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ہم نے حج کے لیے نکال دی ہے، لیکن جب آپ نے حج ابھی نہیں کیا ہے تو آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح اگر گھر بنانے کے لیے رقم جمع کی اور ابھی گھر بنایا نہیں، زکوٰۃ کا وقت آ گیا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اسی سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ جو رقم انشورنس کمپنی میں لگا رکھی ہے اس پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ اس کا مسئلہ خوب غور سے سن لیں، سمجھ لیں کہ اس میں جس رقم کا واپس ملنا یقینی ہوتا ہے، جیسے لائف انشورنس کے لیے رقم جمع کرتا رہا تو یہ رقم واپس مل جاتی ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور ہر سال جتنی بھی اس نے رقم جمع کی تھی اس کا حساب کر کے اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ البتہ فوری طور پر دینا تو لازم نہیں ہے، بلکہ وہ رقم جب واپس مل جائے تو تمام گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اور جس کی رقم کا واپس ملنا یقینی نہیں ہوتا، جیسے مکان، دکان، کار یا اور کاروبار وغیرہ کے انشورنس کی رقم، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس سے کہ اس کا ملنا یقینی نہیں ہے، اور اگر بعد میں وہ مل جائے تو ملنے کے بعد 1 سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ واجب نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز آدمی نے اس نیت سے خریدی ہو کہ اس کو آگے میں فروخت کروں گا، اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے خریدا، تو وہ مال تجارت ہے۔ اگر کسی نے کوئی زمین کا پلاٹ خریدا یا دکان یا مکان خریدا یا کوئی سامان، اناج، غلہ، پھل، ترکاریاں یا اور کچھ، یا کار خریدی، اسکوٹر خریدی، اور ان سب میں نیت یہ ہے کہ مجھے یہ بیچنا ہے، ذاتی استعمال کے لیے نہیں بلکہ فروخت کرنا اور کمانا ہے، تو وہ سب کا سب مال تجارت ہے۔ اور اگر خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ ان چیزوں کو میں اپنے ذاتی استعمال میں لاؤں گا یا اپنے بچوں کے لیے استعمال میں لانا ہے، تو وہ مال تجارت نہیں ہے۔ جیسے مکان اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدا یا کار اپنے استعمال کے لیے خریدی تو اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، اس لیے کہ مال تجارت نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر خریدتے وقت بیچنے کی پختہ نیت نہیں تھی، بلکہ یہ سوچ کر خریدا کہ ہو سکتا ہے کہ ذاتی استعمال میں لاؤں اور اگر موقع ہوا تو بیچ دوں گا، یعنی ایک نیت بیچنے کی پکی نہیں تھی، تو یہ بھی مال تجارت نہیں ہے، لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اس کو عملاً فروخت نہیں کر دیتا، بیچ نہیں دیتا۔ اگر بیچ دیا تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی چیز کو خریدا، جیسے مکان خریدا، فروخت کرنے کی نیت تھی، مگر خریدنے کے بعد اس کی نیت بدل گئی اور وہ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لگا لیا، تو اس پر بھی زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کمپنی کے شیئرز خریدنے میں جو رقم لگائی جاتی ہے
اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے شیئر کو قیمت بڑھنے پر فروخت کر دوں گا، جیسے کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں، تو وہ بھی مال تجارت ہے، اسے کہ بیچنے کی نیت ہو گئی، آدمی نے 10 شیئر خریدے، 20 شیئر خریدے، کمپنی میں وہ لگا ہوا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ قیمت بڑھنے پر مجھے اسے بیچنا ہے، تو کل رقم پر اور جو موجودہ ہے اس کی ویلیو، اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اور اگر مقصد شیئر خریدنے سے شیئر بیچنا نہیں ہے بلکہ محض اس کا نفع کمانا ہے، کھانا ہے، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو آپ غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ تفصیل اس میں یہ ہے کہ اپنا شیئر جو کمپنی میں ہے وہ کس شکل میں ہے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جب کوئی شیئر خریدتا ہے کمپنی سے تو اس کا کچھ حصہ کمپنی کے اثاثے ایسٹس میں لگ جاتا ہے، جیسے بلڈنگ میں یا مشینری میں یا اور اس طرح کی کسی چیز میں، اور کچھ حصہ اس کا نقد پیسوں یعنی لیکوڈ کی شکل میں ہوتا ہے یا کمپنی کے سامان تجارت میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو جتنا حصہ اپنے شیئر کا بلڈنگ یا مشینری میں لگا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی، اور جو نقدی کی شکل میں ہے یا خام مال کی شکل میں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ علماء کی طرف رجوع کر کے اس کو سمجھ لے تاکہ بات واضح ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی نے بانڈز خریدے، فائنینشیل سرٹیفکیٹس خریدے، تو یہ سب کا سب بھی روپے اور نقدی کے حکم میں ہے اور اس کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، لہٰذا ان کی طرف توجہ دیتے رہنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی فیکٹری ہو، یہ کوئی دکان ہو، تو اس میں جو مال فروخت کرنے کا ہو یا جو مال فیکٹری میں فروخت کے لیے تیار کیا گیا ہو، جیسے کپڑے کی فیکٹری میں کپڑا وہ مال تجارت ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ لیکن خود فیکٹری کی عمارت اور فیکٹری میں جو چیزیں استعمال کی موجود ہوں، جیسے فرنیچر یا مشینری جس سے مال تیار کیا جاتا ہے، وہ مال تجارت نہیں ہے، لہذا پہلی قسم پر زکوٰۃ عائد ہوگی اور دوسری قسم کی چیزوں پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ یہ ہوئے 2 مسئلے۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے مسئلے کی طرف۔ 6 مسئلے تھے، ان میں سے 2 مسئلوں کو عرض کر دیا، تیسرا مسئلہ ہے لیکن یہ بھی تفصیلی ہے، اور آج تھوڑا سا حصہ عرض کروں گا، بقیہ پھر کل عرض کیا جائے گا۔ تو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے نصاب کیا ہے۔ نصاب کہتے ہیں اس مقدار کو مال کی جس تک پہنچنے سے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے جو زکوٰۃ کے مالوں کی تفصیل بیان کی ہے ان میں سے ہر ایک کا نصاب الگ الگ ہے، سب کا نصاب ایک نہیں ہوتا۔ مثلا جانوروں میں سے اونٹ، ان کا نصاب کیا ہے؟ اونٹ کا نصاب یہ ہے کہ اگر وہ 5 ہو جائیں تو ان میں زکوٰۃ ہے، 5 سے کم ہے تو ان میں زکوٰۃ نہیں، لہذا اونٹ کا نصاب ہوا 5 اونٹ۔ گائے بھینس کسی کے پاس میں ہے تو ان کا نصاب ہے 30۔ اگر 30 گائیں بھینس کسی کے پاس میں ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوگی، اور اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ اور اسی طرح بکری کا نصاب ہے 40 بکریاں ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوگی، اور اس سے کم ہے تو زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ لیکن میں اس وقت سونے اور چاندی اور روپے اور پیسے کی بات کروں گا، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہمارے مخاطب ہیں وہ اسی قسم کا مال اپنے پاس میں رکھتے ہیں، لہٰذا اب سنیے کہ سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے۔
سونے کا نصاب جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے 20 مسقال، اور 20 مسقال پرانے وزن کے حساب سے لیتے ہیں تو 7.5 تولے ہوتے ہیں، اور اگر گرام کے حساب سے لے جو آج کل رائج ہے اور زیادہ تر لوگ اسی کو جانتے ہیں، تو اس کے حساب سے اس کی مقدار ہوتی ہے 87 گرام 480 ملی گرام، یعنی 87 گرامز 480 ملی گرامز، یہ اس کا سونے کا نصاب ہے۔ لہذا جس کے پاس 87 گرام اور 480 گرام سونا موجود ہو، اس پر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ ہوا سونے کا نصاب۔ چاندی کا نصاب، چاندی کا نصاب احادیث میں بیان کیا گیا ہے 200 درہم، اور 200 درہم کو تولے کے حساب سے دیکھیں تو 52.5 تولے ہوتے ہیں، اور اگر گرام کے حساب سے دیکھیں تو جو آج کل رائج ہے 612 گرام 360 ملی گرام۔ پھر سن لیجئے، 612 گرام 360 ملی گرام، یہ ہوا نصاب چاندی کا۔ لہٰذا جس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی موجود ہو اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اور کرنسی، روپے، پیسے کا نصاب یہ ہے کہ سونے اور چاندی کا جو نصاب ابھی بیان کیا گیا، ان میں سے کسی کے بھی برابر روپیہ، پیسہ، نوٹ موجود ہو تو اس پر بھی 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔ اسی طرح مال تجارت جس کا ذکر کیا گیا، اس کا نصاب بھی یہی ہے کہ وہ مال اگر سونے چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ یہ ہوئے 3 مسئلے۔ چوتھا مسئلہ، زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ اگر وہ شرطیں پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر شرطیں نہیں پائی گئی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب کے برابر مال ہو۔ جو ابھی آپ کو بتایا کہ نصاب یہ ہے، سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب، اس کے برابر اگر کسی کے پاس مال موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ میں نے ابھی نصاب آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ لہذا اگر کسی کے پاس سونا ہے مگر 87 گرام 480 ملی گرام سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس چاندی تو ہے مگر 612 گرام 360 ملی گرام سے کم ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس رقم ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، کرنسی ہے، مگر وہ سونے چاندی کے اس نصاب کی قیمت کے برابر نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر ایک اہم مسئلہ جان لینا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مسئلہ ابھی عرض کیا گیا یہ اس صورت میں ہے جبکہ کسی کے پاس صرف سونا یا صرف چاندی ہو تو نصاب کے برابر ہے تو زکوٰۃ دے گا، اور اگر اس کے برابر نہیں ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مگر دونوں میں سے کوئی بھی نصاب کے برابر نہیں ہے بلکہ کم ہے، سونا بھی کم ہے، چاندی بھی کم ہے، تو ایسے شخص سے بھی زکوٰۃ معاف نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس صورت میں سونے و چاندی دونوں کو ملا کر قیمت نکالی جائے گی۔ اگر دونوں کو ملا کر کسی ایک نصاب کے برابر قیمت پہنچ جائے تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک شخص کے پاس صرف 40 گرام سونا ہے اور 300 گرام چاندی، 40 گرام سونا، 300 گرام چاندی، یعنی نصاب سے آدھے سے کم ہے، تو ظاہر ہے کہ کسی کا بھی نصاب مکمل نہیں۔ لیکن اگر قیمت نکالیں تو اس سونے و چاندی کی قیمت آج کل کے حساب سے چاندی کے نصاب کے برابر ضرور ہو جائے گی، لہذا اسی صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔
ایک اور مسئلہ بھی اسی ضمن میں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مگر روپیہ اور پیسہ ہے، جیسے کہ عام طور پر مردوں کے پاس ہوتا ہے کہ وہ سونا چاندی تو نہیں رکھتے لیکن روپیہ پیسہ رکھتے ہیں، تو اس صورت میں بھی سونے یا چاندی میں سے کسی کے بھی نصاب کے برابر اس روپے کی قیمت پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مثلا ایک شخص کے پاس 50,000 روپے ہیں تو اس سے سونے کا نصاب تو نہیں بنے گا مگر چاندی کا نصاب بن جائے گا، یعنی اتنی رقم سے سونے کے نصاب کی قیمت پوری ہو جاتی ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ آج چند اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کو غور سے سنیں اور ضرورت پڑے تو بار بار سنیں اور یاد رکھیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل پرسوں عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔